بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسی وادی جو جنوں، پریوں، بھوتوں، دیو اور عجیب الخلقت مخلوق کے متعلق جانی جاتی ہے۔ ایسا پہاڑ جہاں ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے، چاند سورج کی روشنی وہاں کبھی نہیں پہنچتی۔ وہ وادی جہاں آج تک کوئی شخص نہیں پہنچ سکا۔ کیا یہ وادی جنوں کا دیس ہے یا کسی اور دنیا میں جانے کا کوئی پر اسرار راستہ؟ کوہ کاف کا نام سامنے آتے ہی کوئی گمشدہ عربی کہانیاں ذہن میں جاگ اٹھتی ہیں۔ ایسی کہانیاں جو بادشاہوں کی حسین شہزادیوں سے شروع ہو کر جنوں اور پریوں کے زیر قبضہ ہیبت نام کے لوگ دلیسم سے جڑی ہوتی ہیں۔ ایسی کہانیوں کا مرکز عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ فلاں ملک کی طاقتور بادشاہ کی حسین اور نرم و نازک شہزادی کو فلاں جن یا دیو ہیکل نے اغوا کیا اور کوہ کاف کے کسی وادی کے تاریخی محل میں لے جا کر قید کر دیا۔ اس طرح کی کہانیاں ہندوستان، ایران اور عرب علاقوں کے افسانوی اور ادبی کتابوں میں اہم مقام رکھتی ہیں۔ تحریری شکل میں موجود ہونے کے علاوہ یہ داستان سینہ بسینہ روایتوں کی شکل میں بھی منتقل ہوئی ہیں۔ جبل کاف یا کوہ کاف مشرقی وسطی اور عربوں کے مشہور افسانوں میں ایک افسانوی پہاڑی سلسلے کا نام ہے۔ اسلامی روایتوں میں کوہ کاف کو جنوں کا وطن کہا جاتا ہے جسے خدا نے چمکتے زمر سے بنایا ہے، جبکہ ایرانی روایتوں کے مطابق یہ علاقہ شمال کفکاز کے علاقوں میں تھا، جس علاقے کو انسانوں کی کسی حکومت نے بھی آج تک قبضہ کرنے سے ناکام رہا، کیونکہ قدیم علم نے ان بلند پہاڑی علاقوں کو اسرار میں ڈھانپ رکھا تھا۔ کوہ کاف دراصل ایک طویل پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ زمین کا سب سے دور دراز مقام کہا جاتا ہے، جو داستانوں میں زرتشت کی زمین اور سمرغ نامی پرندے کی وجہ سے مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ کوہ کاف سبز مرد پر مشتمل ہے، جس کے عکس نے آسمان کو سبز رنگ عطا کیا ہے۔ کوہ کاف کو جنوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، جہاں زمانہ قدیم میں جنات کی نسلوں نے بہت ساری حکومتیں قائم کی تھیں۔ امام تدوینی لکھتے ہیں کہ کوہ کاف کئی علاقوں میں منقسم ہے، جس میں سے 70 زمینیں چاندی کی اور 70 زمینیں سونے کی ہیں اور 70 مشک کی۔ عربی کتابوں کے مطابق کاف پہاڑی سلسلوں میں سب سے اونچا تھا، جو اللہ کی طرف سے زمین کو سہارا دینے کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس دنیا میں جتنے بھی پہاڑی سلسلے ہیں، تمام سلسلوں کی شاخیں زیر زمین کوہ کاف سے جڑا ہے۔ اس طرح کوہ کاف جوئی زمین کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، تمام پہاڑی سلسلوں کا مرکز ہے۔ ذکریہ القدوینی نے 13ویں صدی میں عجائب المخلوقات اور غرائب الموجودات نامی ایک کتاب لکھی تھی، جس میں انہوں نے گوسمیالوجی کے مطابق یہ نظریہ دیا ہے کہ آسمان کو خدا نے تھام رکھا تھا تاکہ وہ زمین پر نہ گر پڑے۔ اس زمین کے چاروں طرف پہاڑوں کا ایک طویل سلسلہ ہے، جس میں کوہ کاف بھی شامل ہے، جو ان سلسلوں کو کھوٹی کی طرح اپنی جگہ پر رکھتا ہے۔ اس طرح مشہور صوفی بزرگ جلال الدین رومی نے اپنی تحریروں میں کوہ کاف کا ذکر کچھ یوں کیا ہے کہ طاقتور بادشاہ سکندر ذوالقرنین نے آب حیات کی تلاش میں مشرق کا سفر کیا تھا۔ اس سفر کے دوران آپ کوہ کاف تک جا پہنچے تھے۔ جب آپ کوہ کاف پہنچے، آپ نے دیکھا کہ وہاں فرشتہ اسرافیل قیامت کے دن سور پھونکنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ کوہ کاف اور اس میں آباد مخلوق کے متعلق ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، جبکہ ہم مسجد نبوی میں حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا، ہم سورج کے متعلق غور کر رہے ہیں کہ وہ کیسے طلوع ہوتا ہے اور کیسے غروب ہوتا ہے۔ فرمایا، تم نے اچھا کیا، اس طرح سے مخلوق میں فکر کرو، خالق میں فکر نہ کرنا، کیونکہ اللہ جس کے لیے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تم اس سے تعجب کرو کہ کوہ کاف سے آگے 7 سمندر ہیں، ہر سمندر 500 سال سفر کرنے کے برابر طویل ہے، اور اس کے آگے 7 زمینیں بھی ہیں جن کا نور ان کے باسیوں کے لیے چمکتا ہے۔ اس کوہ کاف کے آگے 70,000 مخلوقات ہیں جو اڑتی ہیں، ان کو پرندوں کی شکل میں پیدا کیا گیا ہے۔ یہ مخلوق اور ان کا بچہ پیدا ہوتے ہی ہوا میں اڑنے لگتے ہیں۔ یہ اپنی تسبیح کی ادائیگی میں ذرہ برابر وقفہ نہیں کرتے۔ ان کا کھانا بھی ہوا ہے، ان کا پینا بھی ہوا ہے، ان کا لباس بھی ہوا ہے، ان کے برتن بھی ہوا کے ہیں، اور وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، اور نہ ابلیس کو جانتے ہیں اور نہ ہی ابلیس کی اولاد کو جانتے ہیں۔ اللہ نے کوہ کاف کو دنیا کے گرد تخلیق کیا۔ یہ تمام دنیا اس پہاڑ کے درمیان میں ایسے موجود ہے جیسے ایک انگلی میں انگوٹھی۔ کوئی انسان وہاں پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ وہاں پہنچ
پہنچنے تک 4 مہینے اندھیرے سے گزرنا پڑے گا۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں کوئی سورج نہیں، کوئی چاند نہیں، یہاں تک کہ یہ لوگ چاند اور سورج کے بارے میں بھی نہیں جانتے کہ اللہ نے چاند اور سورج بھی تخلیق کی ہے، جو روشنی ان تک پہنچتی ہے۔ کوہ کاف پہاڑ کی روشنی ہے اور وہاں موجود لوگ جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں اور ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ لوگ فرشتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں، وہ فرشتے نہیں، لیکن اللہ سے ان کی فرما برداری بالکل فرشتے کی طرح ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ معراج کی رات ان کی ملاقات کوہ کاف کے لوگوں سے ہوئی تھی اور وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ صوفیاء کرام کے نزدیک دراصل کوہ کاف اس زمین میں موجود کوئی پہاڑ نہیں، بلکہ کوہ کاف سے مراد عالم مثال میں واقع وہ پہاڑی سلسلہ ہے جو بذریعہ کشف و اولیاء کرام کی مشاہدے میں آتے ہیں۔ جیسا کہ خواجہ فرید الدین عطار جیسی صوفیاء نے اس تصور کا مشاہدہ کیا ہے کہ طریقت میں کوہ کاف کو شعور کا ایک دائرہ اور مرید کا حد سمجھا جاتا ہے، جس سے پا کر بندہ فنا فی اللہ کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ لفظ کاف کسی چیز کی مرکز کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ لفظ اتنا مقدس ہے کہ قرآن میں پوری ایک سورت کا نام سورہ کاف ہے جو اس کوہ کاف پہاڑ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس سورہ میں اللہ کی وحدانیت، موت اور زندگی کا نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ کوہ کاف جغرافی اعتبار سے ہماری اس زمین میں کہاں موجود ہے، اس کے متعلق مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ زیادہ تر مؤخرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عربی داستانوں کی کوہ کاف دراصل موجودہ روس میں ٹکاز یعنی ماؤنٹ کوکٹس نامی ایک پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ علاقہ یورپی روس نے بحر اسود اور بحر قزوین کے درمیانی حصہ ہے، جس میں ارمینیا، آذربائیجان، داغستان روس اور چیچیا جیسے ملک شامل ہیں۔ یہ علاقہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے، جہاں جانوروں اور پرندوں بے شمار اقسام پائی جاتی ہیں، جیسے آبشاریں اور چھوٹی چھوٹی چشمے دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا جنت زمین پر اتر آئی ہے۔ یہاں انسانی آبادی بہت ہی کم ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ ایشیا کو یورپ سے جدا کرتا ہے۔ اگر کوہ کاف کو خلائی سیٹلائٹ سے دیکھا جائے تو یہ علاقہ سفید پٹی جیسا نظر آتا ہے، جبکہ بعض محققین کا خیال یہ ہے کہ کوہ کاف انڈاک ٹکر کے ان ویران اور برفیل علاقے میں موجود ہے جو ہمیشہ بادلوں اور اندھیروں سے ڈھکا ہوتا ہے، جبکہ کچھ لوگ قدیم دور کے اٹلانٹ سٹی کو ہی کوہ کاف قرار دیتے ہیں جو کسی بڑے عذاب کی وجہ سے تباہ ہو چکا ہے۔